بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی کلاس۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وقف کے بارے میں پڑھا تھا، وقف کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیفیت کے لحاظ سے وقف کی کتنی اقسام ہوتی ہے۔ کیفیت کے لحاظ سے وقف کی 5 اقسام ہوتی ہے: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلی 3 اقسام کو پڑھ لیا تھا، سیکھ لیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ اگر آپ نے میری پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، تو پلیز اچھے سے اس کو دیکھ لیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو۔ چلے چلتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال۔ پہلے تھوڑا سا اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، پھر ہم چلیں گے وقف بالاشمام اور وقف بالروم کی طرف۔ چلے چلتے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ وقف بالسکون میں ہم نے کیا کیا تھا؟ لاسٹ والے حرف کے اوپر ساکن موجود تھا تو ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے صرف سانس توڑا تھا، ورڈ کو چینج نہیں کیا تھا، ورڈ کو تبدیل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وقف بالاسکان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ لاسٹ والے حرف کے اوپر حرکت تھی، یا تو زبر تھا یا زیر تھی یا پیش تھی یا دو پیش تھی، ہم نے ان کو ساکن کر کے ادا کیا تھا۔ جیسے نادمینہ کو پڑھا تھا نادمین، ٹھیک ہے۔ اور وقف بالابدال میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ابدال مین بدلنا۔ وقف بالابدال کی 2 ٹائپس تھی۔ پہلی قسم نے ہم نے کیا کیا تھا؟ گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دیا تھا اور اس کو ساکن کیا تھا۔ رقبہ 3 کو ہم نے پڑھا تھا رقبہ۔ اسی طرح لاسٹ والے حرف پہ 2 زبر ہوگی تو اس میں سے 1 زبر پڑھیں گے اور اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، یعنی 1 الف سے بدل دیں گے۔ نبیین کو ہم نے پڑھا تھا نبیہ۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے، حمزہ کے اوپر بھی 2 زبریں تھی لیکن حمزہ کے آگے الف نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ رول تو وہی رہے گا 2 زبر کا۔ یہاں پہ بھی بنا ان کو ہم نے وقف کرتے وقت 1 زبر پڑھنی ہے اور 1 الف سے بدلنا ہے، بنا ایسے ہی اس کو ادا کیا تھا۔ چلیں چلتے ہیں وقف بالروم، وقف بالاشمام کی طرف۔ وقف بالروم اور وقف بالاشمام کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، ان کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ وقف بالاشمام اور وقف بالروم کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا پہلے پتہ ہونا چاہیے: قصر کیا ہوتا ہے، توسط کا کیا ہوتا ہے، طول کیا ہوتا ہے۔ یہ ورڈز ہم نے استعمال کریں گے وقف بالاشمام میں، تو اس وجہ سے میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں۔ وقف بالاشمام، اچھا، قصر کس کو کہتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کھینچنے کو کہتے ہیں قصر۔ کس کو کہتے ہیں؟ 1 الف کے برابر کھینچنے کو کہتے ہیں قصر۔ توسط کس کو کہتے ہیں؟ 2 سے 3 الف کے برابر کھینچنے کو کہتے ہیں توسط۔ مثلا اگر میں نے کسی ورڈ کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ دیا ہے تو میں نے توسط کیا ہے۔ طول کس کو کہتے ہیں؟ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچنے کو کہتے ہیں طول، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ کو مثالوں سے بھی سمجھا دیتی ہوں قصر، توسط اور طول کس کو کہتے ہیں۔ چلیے یہاں پہ سورہ فاتحہ کو لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین، مین کو میں نے 1 الف کے برابر کھینچا ہے تو میں نے قصر کیا یہاں پہ، رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب میں توسط کی آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ میں نے 2 سے 3 الف کے برابر کھینچا ہے تو میں نے توسط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو طول کے بارے میں بتاتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے مین کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچا ہے تو میں نے یہاں پہ طول کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اچھے سے قصر، توسط اور طول کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 الف کے برابر کسی کو کھینچا ہے تو آپ نے قصر کیا ہے۔ اگر آپ نے 2 سے 3 الف کے برابر کھینچا ہے تو آپ نے توسط کیا ہے۔ اگر آپ نے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچا ہے تو آپ نے طول کیا ہے۔ چلے چلتے ہیں وقف بالاشمام کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ہوتا کیا ہے وقف بالاشمام، کس پہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ تو دیکھیے، وقف بالاشمام جو ہے وہ پیش اور 2 پیش پہ ہوتا ہے۔ وقف بالاشمام پیش 2 پیش پہ ہوتا ہے۔
پیش دو پیش پہ ہوتا ہے. زبر دو زبر، زیر دو زیر، یہاں نہیں ہوگا، صرف پیش اور دو پیش پہ ہوتا ہے. کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کلمہ کے آخری حرف یعنی جس حرف پہ دو پیش یا پیش ہوگی نا اس کو پہلے ساکن کرنا ہے، اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے. اور اس کی کس کی حرکت کی طرف؟ حرف کی حرکت کی طرف. مثلا اس پہ پیش یا دو پیش جو ہے نا اس کی طرف آپ نے ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے. یہ یہاں مثال سے سمجھیے، عزیز حکیم. حکیم پڑھ کے آپ نے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. حکیم پڑھ کے آپ نے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. حکیم حکیم، اس میں قصر توسط تینوں میں کر سکتی ہوں. حکیم بھی پڑھ سکتی ہوں، حکیم حکیم، ہاں قصر توسط طول تینوں میں کر سکتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ وقفے بالاشماع میں ہم قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی، طول بھی کر سکتے ہیں. یعنی 1 الف برابر 2 سے 3 الف برابر 3 سے 5 الف برابر کھینچ سکتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ صرف پیش اور دو، یہاں دیکھیں پیش اور دو پیش ہے. آخری حرف کو ساکن کر کے حرکت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، ہونٹوں سے اشارہ کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس بندہ بیٹھا اس کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے یہ ادا کیا ہے، جو دور بیٹھا اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا، جو آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا ہوگا نا اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ ادا کیا ہے. حکیم حکیم، یعنی حکیم پڑھ کے آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے، ہونٹوں سے آپ نے اشارہ کرنا ہے. یہ کہاں پہ ہوگا؟ جب لاسٹ والے حرف کے اوپر یا تو پیش ہوگی یا پھر دو پیش ہوگی، تو آپ نے ان دو پیشوں کو یا پیش کو ساکن کر کے حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے. حرکت مطلب دو پیش تھی نا، من ہوتا ہے، تو ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے بعد میں اس کو ادا کر کے. حکیم حکیم. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں ہونٹ کیسے گول کرنا ہے. ایک اور مثال سے آپ کو اچھے طریقے سے واضح کرتی ہوں. اوقارو اوخارو فخور. تو آپ نے اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو پیش ہے نا لاسٹ والے حرف پہ، اس کو پہلے ساکن بنانا ہے. ساکن کر کے حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے. حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا. آخر ساکن کر دیا نا، اوخر پڑھ کے آپ نے ہونٹ اس طریقے سے گول کرنے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اوخر 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 فخور فخور، ساکن کیا، فخور پڑھ کے آپ نے ہونٹ اس طریقے سے گول کر لینے ہیں. اس کا تعلق نہ سننے سے ہے نہ دیکھنے سے ہے. نہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ آپ نے ادا کیا ہے، نہ ہی سننے والے کو پتہ چلتا ہے آپ نے ادا کیا ہے. صرف وہ بندہ جو آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ لگے گی آپ نے وقف بالاشباع کیا ہے. یہ تب ہی ادا ہوگا جب آخری والے حرف پہ یا تو پیش ہوگی یا پھر دو پیش ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان دو پیش کو ساکن کیا اور پھر حرکت کی طرف، یعنی پیش کی جو آواز ہوتی ہے نا رون، ہونٹوں سے بعد میں اشارہ کر دینا ہے. فخور فخور فخور. وقف بالاشماع پیش اور دو پیش پہ ہوتا ہے، پیش اور صرف دو پیش پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں قصر، توسط، طول تینوں کر سکتے ہیں. آخری والے حرف کو ساکن کر کے حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے. ہونٹوں سے اشارہ آپ کو بتایا ہے کیسے کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اس طریقے سے. چلے چلتے ہیں وقف بالروم کی طرف. وقف بالروم زیر، دو زیر، پیش اور دو پیش پہ ہوتا ہے. وقف بالروم کا تعلق کس سے ہے؟ زیر، دو زیر، پیش اور دو پیش سے ہے. کیسے؟ لاسٹ والے حرف پہ یا تو زیر ہوگا یا دو زیر ہوگی، پیش ہوگا یا دو پیش ہوگی، تو پھر ہم وقف بالروم کر سکتے ہیں. لیکن وقف بالروم صرف قصر میں ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ کسی لفظ کو، کسی حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ وقف بالروم کر سکتے ہیں. توسط اور طول، یعنی جب زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں تب آپ وقف بالروم نہیں کر سکتے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. وقف بالروم زیر، دو زیر، پیش، دو پیش پہ ہوتا ہے. کہاں ہوگا زیر اور دو زیر؟ پیش اور دو پیش. زیر دو زیر آخری حرف پہ ہوگا.
پیش یا دو پیش آخری حرف پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم وقف کی بات کر رہے ہیں۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے۔ وقفے بالروم کی کیا ہے ڈیفینیشن؟ کلمہ کے آخری حرف کو پوری طرح ساکن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نیچے جو زیر ہوتی ہے یا دو زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، دو پیش ہوتی ہے، اس کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ قصر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ لفظ حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں تب آپ وقفے بالروم نہیں کر سکتے اور اس کا تہائی حصہ ادا نہیں کریں گے۔ پھر آپ پہلے آپ کو ایک چھوٹی مثال سے میں سمجھا دیتی ہوں، پھر میں قرآن پاک کی آیت سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ دیکھیں یہ ہے قمری، 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 را کے نیچے دیکھیے زیر ہے، ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ یہاں پہ میں وقفے بالروم کرنا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں گی، یہ جو اس کے نیچے زیر ہے اس کو میں پوری طرح سے اس کو ختم نہیں کروں گی، اس کا تہائی حصہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ قمر، 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 زیر کی جو حرکت ہوگی نا اس کا تہائی حصہ آپ نے ادا کرنا ہے زیر کا۔ قمر پورا نہیں پڑھنا، قمر، قمر، ٹھیک ہے۔ قمری، قمر، قمری، قمر۔ اس مثال سے میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں، یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں قصر کرتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر ہم جب کھینچ رہے ہوتے ہیں پھر وقفے بالروم کر سکتے ہیں، یا اس میں توسط و طول نہیں کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں پہ لام کو میں نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے تو میں وقفے بالروم کرنا چاہتی ہوں تو میں نے ہی کو پوری طریقے سے ساکن نہیں کرنا، آخری حرف کو ہم نے پورا ساکن نہیں کرنا۔ میں یہاں پہ وقفے بالروم کرنا چاہتی ہوں تو میں نے باللہ کو ایک الف کے برابر کھینچا ہے تو ہی کی تھوڑی سی مقدار پڑھوں گی، حرکت کا تہائی حصہ میں نے پڑھنا ہے۔ باللہ، 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 ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا باللہ ہی ایسے نہیں پڑھنا، باللہ، تہائی حصہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باللہ، ایک آواز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دھیمی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی اگلے بندے کو جو آپ کے پاس بیٹھا ہے اس کو ہلکا سا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے وقفے بالروم کیا ہے، جو آپ سے تھوڑا دور ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے وقفے بالروم کیا ہے۔ باللہ، زیر کا تہائی حصہ آپ نے ادا کرنا ہے، پوری طرح سے حرکت کو ساکن نہیں کرنا، یہ وقفے بالروم کا قاعدہ ہے۔ وقفے بالروم زیر، دو زیر، پیش، دو پیش پہ ہوتا ہے اور یہ صرف قصر میں ہوتا ہے، یعنی جب آپ لفظ کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ وقفے بالروم کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال سے آپ سمجھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے، الرحمن الرحیم، ہی کو میں نے ایک الف کے برابر کھینچا ہے، میں نے یہاں پہ قصر کیا تو میں می کا تہائی حصہ ادا کروں گی، حرکت کا یہ جو زیر ہے اس کا تہائی حصہ ادا کروں گی کیونکہ میں نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا ہے، اس کو پورے طریقے سے ساکن نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ نے قصر کرنا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ توسط و طول نہیں کر سکتے، ہی پہ توسط و طول نہیں کر سکتے، توسط و طول کرنا ہے تو پھر آپ وقفے بالروم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وقفے بالروم کا تعلق قصر سے ہے، توسط و طول سے نہیں ہے۔ توسط و طول میں نے آپ کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں، یہ بھی اپنی ڈائری میں اچھے طریقے سے لکھ لیجئے۔ وقفے بالروم میں صرف قصر کر سکتے ہیں، قصر کے ساتھ تعلق ہے وقفے بالروم کا، توسط و طول نہیں ہوگا، توسط و طول وقفے بالروم میں نہیں ہوتا، صرف قصر ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ کی ہم نے مثال لیا ابھی، ٹھیک ہے۔ وقفے بالاشمام میں کیا ہے، قصر، توسط اور طول تینوں کر سکتے ہیں، ایک الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 سے 3 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، 3 سے 5 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ جنہوں نے نہیں سیکھا وہ بھی سیکھ لیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے نہیں کیا، لائک اور کمنٹ لازمی کر دیجئے گا۔ چلے ٹھیک ہے، اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔